حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کی موجودگی میں آپ کو دولہا بنا کر لے جایا جا رہا تھا۔ آپ کا براق چلتا جا رہا ہے کہ دائیں طرف سے ایک شخص نے آواز دی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو بائیں طرف سے بھی ایک شخص نے آواز دی۔ آواز دینے والے کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف دیکھا، جو وہ کہنا چاہتے تھے ان کی پکار کو بھی نہیں سنا۔ آگے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یہ آواز دینے والے شخص کون تھے کہ میں نے تو ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، نہ ان کی بات کو سنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، دائیں طرف سے جب آپ کو کسی شخص نے آواز دی، اگر آپ دائیں طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جانی تھی۔ جب بائیں طرف سے آواز آئی تو آپ بائیں طرف دیکھتے، ان کی پکار کو سن لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جانی تھی۔ آپ نے سیدھا راستہ اختیار کر کے اپنی امت کو یہودی اور عیسائی ہونے سے بچا لیا، تو جس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج صرف ایک سیر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پوری انسان کی زندگی کا نصاب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو جو یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی ہونے سے بچا لیا ہے، تو پھر ہم کو ہر روز پنجگانہ نماز کے اندر قیام کی حالت میں اسی طرح سیدھے راستے پر چلنے کے لیے حکم بھی کیا گیا کہ جب بھی تم نماز پڑھو، جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف دیکھا، تو تم نے بھی اپنا سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اس سیدھے راستے کے لیے پنجگانہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ اور وہ کون سے کلمات ہیں کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے، پہلے ثنا پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کیونکہ جو انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، یا تو وہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گا، پھر یا تو وہ عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے گا، یا ہندوؤں کے غیر مسلم کے نقش قدم پر چلے گا۔ سیدھا اگر راستہ ہے تو قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے وہ ارشاد فرما دیا کہ تم نماز میں دعا تو کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کے اندر 152 کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ سیدھے راستے میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، غربت اور فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ہر طرح کی ظاہری اور پوشیدہ برائیوں کے قریب بھی نہ جانا، ایک ہے کرنا، قریب بھی نہ جانا، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
کسی کو ناجائز قتل نہ کرنا، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کا مال نہ کھانا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم لوگوں سے کاروبار کرو، لین دین کے معاملات کرو، ان کو کوئی چیز دینے لگو یا ان سے کوئی چیز لینے لگو، تم نے دھوکہ نہیں دینا، ناپ تول کے اندر تم نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ اگر تم صحیح طریقے سے خرید و فروخت کرتے ہو، دھوکہ نہیں دیتے ہو، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرض کرے کہ کوئی شخص تم کو یہ کہتا ہے کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو، تو پھر تم نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ فَعْدِلُوا، تم نے سچی بات کرنی ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ دوسری طرف تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر تم سیدھی بات کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، وعدہ خلافی نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، چغل خوری نہیں کرو گے، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے ساتھ عہد کیے ہیں، اوفو، تم ان عہد کو پورا کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ جو جتنے کے جتنے بھی راستے اب تم کو بتائے ہیں، صراطی، یہ ایسے راستے ہیں کہ جو تم کو میرا قرب عطا کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ نماز میں بھی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ادھر فرما دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے کہ تم کسی طرف بھی چلے جاؤ، تم اپنے رب کا قرب نہیں پا سکتے ہو، لیکن جو میں نے اب تم کو بعض راستے بتائے ہیں، اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تمہیں اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور جو بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو سامعین محتشم، وہ بندہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دوسرا ہم کو ضابطہ یہ عطا کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر رہو، صراط مستقیم پر رہو، تو میرے محبوب نے جس طرح زندگی گزاری، جیسی جیسی بھی اداؤں کو اپنا لیا، تم نے میرے محبوب کے ایک ایک عمل کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے گا اور تجھ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو گویا کہ معراج کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام کو دائیں بائیں شخص سے آواز ملی، آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، ان کی پکار کو سنا بھی نہیں، تو یہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر تم نے زندگی گزارنی ہے، تم نے یہودیوں کے طرز کو نہیں دیکھنا، تم نے عیسائیوں کے طرز کو نہیں دیکھنا، میں نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ پاک مقدس کتاب قرآن مجید عطا فرما دی اور اس کا عملی پریکٹیکل اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ اس کے مطابق تم زندگی گزارتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔